کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ ابی جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 241 میں اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے. راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ذع لی فی المتوضع ماء، مجھے وضو خانے میں میرے لیے پانی رکھ دو، میں قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، وضو خانہ میں میرے لیے پانی رکھ دو. اچھا، فقمت فوضعت له، میں چلا گیا وہاں، وضو خانہ ہے بھائی، لیٹرین ہے، بیت الخلاء، پانی رکھا میں. فقلت فی نفسی انا اقول فیہ کذا وکذا ویدخل المتوضع، میں نے کہا میں تو ان کو امام سمجھ رہا تھا، میں تو میرے نفس دل میں یہ تھا کہ یہ تو ملک ہیں، فرشتے ہیں بھئی. اب دیکھیں یہ بھی ان کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہے. تو یہ میرے دل میں گزری، میں نے زبان میں کچھ نہیں بولا. فلم يلبث ان خرج فقال یا اسماعیل ابن عبد العزیز، امام علیہ السلام وضو خانہ سے باہر آئے، فقال لا ترفع البناء فوق طاقتنا فينهدم، فرمایا کہ بنا کو، بلڈنگ کو ہماری طاقت سے برتر نہ بناؤ. بنا یعنی بلڈنگ، اسٹرکچر، جب گھر ہوتا ہے نا، بلڈنگ ہوتا ہے، اتنا بڑا بنا نہ بناؤ کہ وہ ہماری حدود سے باہر ہے، یعنی اپنے اعتقاد اس طرح نہ بناؤ کہ وہ ہماری حدود سے باہر ہے. اگر ایسا کرو گے وہ بنا گر جائے گا. تم نے اب اعتقاد، دل میں یہ اعتقاد رکھا تھا کہ امام کو کیا نہیں ہوتا، امام کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. شخص نے یہی سوچا تھا یہ تو امام ہے، معصوم ہے، آئے تطہیر ہے، یہ تو بیت الخلاء نہیں جا سکتے. تو تم ایسے اعتقاد نہ رکھو، پھر تم ہمیں دیکھو گے، میں تمہارا ایمان ہوں، اب ملاقات ہوئی ہے مجھ سے، اب دیکھ رہے ہو کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے پینے کی ضرورت ہے، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. تم ایسے کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں، آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ بھئی وہ کھانا نہیں کھا سکتے، یا کھانا کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ آئے، وہ بھئی کھانا بھی دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ پی بھی رہے ہیں، وہ رفع حاجت بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ تو کافر ہو جاؤ گے. اجعلونا عبیدا مخلوقین، ہمیں کیا کرو، ہمیں بندہ، مخلوقین، مخلوق. وقولوا فینا ما شئتم، اور ہمارے فضائل میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی کہہ دو، اس کا مطلب قولوا فینا ما شئتم، ہمارے وہ فضائل جو ہم حدیث میں ہیں، روایات میں ہیں، قرآن مجید میں ہیں، اس میں سے جتنی مرضی ہمارے علم کی تعریف کرو، ہمارے ایمان کی تعریف کرو، ہمارے قرب الہی کی تعریف کرو، وہ جو شعر بناؤ، قصیدے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن وہ چیزیں جو ہم نے اپنے آپ سے نسبت نہیں دی ہے، وہ آپ کو وہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، شاب دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 356 میں حدیث نمبر 16 ہے. اس حدیث میں حضرت امام باقر علیہ السلام اپنے بھائی زید سے فرماتے ہیں ان بیننا وبین من ہتک سترنا وجحد حقنا وافشا سرنا ان اللہ بیننا، وہ شخص جو ہماری بے حرمتی کرتا ہے اور ہمارے حق کو رد کرتا ہے اور ہمارے اسرار کو وہ افشا کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے. وَنَسَبَنَا إِلَى غَيْرِ جَدِّنَا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے اور اس کے درمیان کیا ہے، وہ ہمارا حساب لینے والا ہے. وَقَالَ فِينَا مَا لَمْ نَقُلْهُ فِي أَنفُسِنَا، اور اللہ اس شخص سے حساب لے گا جو ہمارے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم خود نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، جو ہم ہمارے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں وہ جو ہم خود نہیں کہتے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الفروع الاصول من الکافی، جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 75 ہے، کتاب الایمان والکفر ہے، کتاب الایمان والکفر. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا جعلت فداک ما الغالی، غالی کون ہے؟ اب سوچ لو غالی کون ہے میرے عزیز. دیکھو جو شخص، میں آپ کو بتاتا ہوں حق کا معیار کیا ہے. او عزیزو سن لو، اللہ تعالیٰ کا جانتا ہے اس میں آپ کی نجات ہے. اگر میں نے آپ کو غلط بات بتا دی تو تم میرے چہرے پہ تھوک لو، لعنت کرو. حق کا معیار اہل بیت علیہم السلام، جو وہ کہیں، اللہ نے ان کو حجت بنایا، مجھے حجت نہیں بنایا، ذاکرین کو حجت نہیں بنایا، مراجع کو حجت نہیں. اللہ نے کس کو حجت بنایا؟ 14 معصومین علیہم السلام کو حجت بنایا. وہ جو فرماتے ہیں ان کو تو قبول کرو. تم شیعہ ہو، کیا چیز ہو تم؟ میں تمہیں کیا کروں؟ ان کی باتوں کو مان لو.
وہ جو کہتے ہیں حلال ہے تو حلال ہے، وہ جو کہتے ہیں حرام ہے تو حرام ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ فضائل ہیں تو فضائل ہیں، وہ جو کہتے ہیں غلو ہے وہ غلو ہے۔ اب غلو کے اتنی ہم نے تعریف آپ کو بتا دی کہ ہر چیز، ہر کفر سے بدتر۔ اللہ سے ڈرو، روز جزا سے ڈرو، سب کو اہل بیت علیہ السلام کی خاطر دنیا میں تم مرتے بھی ہو، تمہاری قتل ہوتی ہے، اپنے بدن سے خون بھی جاری کرتے ہو، سینہ زنی بھی کرتے ہو، پیسے بھی خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، روتے بھی ہو، روز قیامت تم بدترین کافر محشور ہو جاؤ۔ مجھے بتاؤ، خود اہل بیت علیہ السلام آپ پہ لعنت کریں، تو بھائی آپ سے زیادہ خسارہ مند کون ہوگا؟ آپ سے کہو گا کوئی اس شخص سے زیادہ خسارہ مند کوئی نہیں ہوگا، اللہ جانتا۔ تو آ جاؤ، وہ جو تم کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، وہ ذاکر تمہارے امام نہیں ہیں، تمہارے امام ائمہ ابرار علیہم السلام ہے، وہ جو فرماتے ہیں ان کی اتباع کرو۔ اب میں نے اتنی حدیث دکھائی غلو کی مذمت میں، غالی کون ہے دیکھ لو۔ میں نے پوچھا غالی کون ہے؟ یا امام باقر علیہ السلام، یا باقر علوم الرحمن، باقر علوم الانبیاء، غالی کون ہے؟ فرمایا قوم یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا۔ وہ لوگ غالی وہ لوگ ہیں جو ہمارے متعلق وہ صفات ہمیں نسبت دیتے ہیں جو ہم خود اپنے آپ سے نسبت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ صفات وہ نسبت دے دو ائمہ ابرار علیہم السلام سے جو انہوں نے خود نسبت دی ہے، نہ کہ جو وہ آپ کے ذاکر بیٹھ کے گھر میں وہ اس کی تخیلات سے، اپنی امیجنیشن سے کریٹ کرتے ہیں، بناتے جاتے ہیں۔ وہ ان کے تخیلات ہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ ان کا اجتہاد ہے، ان کا باطل اور کفرآمیز اجتہاد ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو ہمارے متعلق وہ کہتے ہیں، وہ صفات ہم سے نسبت دیتے ہیں، وہ افعال، وہ شؤون، وہ مقامات، وہ فضائل ہم سے نسبت دیتے ہیں جو ہم خود اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو پتہ ہے کیا چلا عزیزو؟ اگر آپ میرے عزیز، آپ پہ کیا لگے گا؟ آپ ان باتوں کو مان لینا، وہ آپ پہ ٹپا لگے گا تقصیر کا کہ آپ مقصر ہیں۔ دیکھو عزیز، اگر کوئی شخص عقیدہ وہی رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے خود ان کے احادیث میں، وہ مقصر کیسے ہے؟ وہ مقتصد ہے، وہ صراط حق پر ہے، وہ مقصر نہیں ہے، وہ مقتصد ہے۔ وہ شخص جو وہ صفات جو احادیث میں وارد ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ، دلالت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے سے نسبت دی، ان کو نہ مانے تو پھر وہ مقصر ہے۔ اور وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام کو وہ صفات چپکا دینا، وہ صفات نسبت دے جو وہ اپنے آپ سے نسبت نہیں دیتے، تو وہ کیا ہے؟ وہ غالی ہے۔ فَلَيْسَ أُولَٰئِكَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُمْ، وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، ہم ان کے امام نہیں ہیں، وہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں ہیں، ہم اجنبی ہیں۔ کہ تم آ کے اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرو ممبر پہ بیٹھ کے، اور ذاکر بھائی اللہ سے ڈرو، کچھ سیکھ لو۔ تم ذاکرین کو کہتا ہوں، تم اگر مجھ سے سیکھ لو، تم نقصان نہیں کرو گے، تمہارا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں آپ کو جو سناتا ہوں میں تمہیں خالص سکھاتا ہوں، وہ آب حیات، وہ نور خالص جو چشمہ ہدایت سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس عرش سے لے کے آئے تھے، میں وہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ میرے شیعہ بھائیوں، میرے شیعہ بہنوں، ان چیزوں کا قدر جانو۔ یہ کون آپ کو یہ باتیں بتاتا ہے؟ یہ تمہاری دنیا کو اور تمہاری آخرت کو یہ ان کا اصلاح کرے گا اور آپ کو اور سرخرو بنائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تم اس قول امام علیہ السلام پہ عمل کرو، روز قیامت آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ تیرے پاس حجت ہے۔ میں تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کا غلام ہوں، میں تو حضرت امام باقر علیہ السلام کا شیخ ہوں۔ جو انہوں نے فرمایا ہم نے اسی کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا جو باتیں ہم نے اپنے متعلق نہیں کی ہے اس کو قبول نہ کرو، اس کو رد کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو تم اس کو مان لو پلیز۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پر میرے محترم ناظرین کہ ذاکرین نے دین کا بتنگڑ بنا دیا، ذاکرین نے دین کا کیا بنا دیا؟ اچھا، ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے، میں تو نہیں جانتا کہ سب ذاکرین کیا کہتے ہیں۔ ذاکرین ہزاروں کی تعداد میں ذاکر ہیں، جو لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، صحیح باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو عزت دے، اور جو لوگ غلط کفرآمیز باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے، ان کی ہدایت کرے، قابل ہدایت ہیں تو نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا روح سیاہ کرے۔ اچھا دیکھیں، میرے اس بات پہ ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے میں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ نہیں ہے، وہ انسانی صفات کے حامل تھے بھائی، جو الوہیت کے ساتھ الہ میں، اللہ میں یہ صفات نہیں ہو سکتے۔ اللہ کانا نہیں کھا سکتا، اللہ زخمی نہیں ہو سکتا، اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نستجیر باللہ پیشاب پاخانہ ان چیزوں کا کرنے کا محتاج نہیں ہوتا،
یہ عبودیت کی نشانیاں ہیں. ایک بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بزرگ ہو جاتا ہے، زندگی کے مختلف مراحل سے گزر جاتا ہے، چاہے امام ہے چاہے عام آدمی ہے. یہ میرے محترم انسان کی روح جو ہے نا، انسان کی روح وہ الگ ہے، وہ بدن سے پہلے ہے. انسان کی جو اصل بدن ہے وہ مومن کی روح جو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ظاہر میں جو ہے انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، چاہے وہ لیکن جس چیز میں بھی یہ صفات پائے جائیں کہ وہ دوسروں کا محتاج ہے، دوسری چیزوں کا کھانا نہ ملے تو وہ بھوک لگ جاتا ہے اس کو. تلوار ماریں تو اس کے بدن سے خون جاری ہوتا ہے، زیادہ ماریں تو وہ قتل ہو جاتا ہے، چاہے وہ امام ہو، پیغمبر ہو یا عام آدمی ہو. تو یہ مخلوق کی نشانی ہے. یہ کس کی نشانی؟ یہ مخلوق کی نشانی ہے. یہ مخلوق کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. ایک مثلا کل وہ چھوٹا تھا، آج ایک بڑا ہو گیا. کل بیمار تھا، آج اس کی صحت اچھی ہو گئی ہے. کھانا نہ ملے تو بھوک لگ جائے. آج اس کرسی پہ بیٹھا ہے، کل دوسرے کرسی پہ بیٹھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. سب اللہ کے محتاج ہے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے امام ہے، چاہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، 1,24,000 انبیاء، کوئی بھی، وہ سب اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے نیاز مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے غنی ہے. اللہ اور ہے بھائی. اللہ اپنے کسی مخلوق سے شباہت رکھتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ جو فکر ہے کہ بھائی پیغمبر کیسے کھانے کا محتاج ہو سکتا ہے، وہ کیسے، وہ مثلا جو انسان کھانا کھاتا ہے بھائی، وہ اس کو قضاء حاجت کی احتیاج ہوتی ہے. پانی پیتا ہے، اس کو قضاء حاجت کی احتیاج ہوتی ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اللہ نے بنایا ہے. یہ فکر جو پیغمبر کو، یہ کیسا پیغمبر ہے کہ بھئی یہ کھانا بھی کھا، یہ مشرکین کا نظریہ ہے جو جماعت ذاکرین نے ان سے لیا ہے کہ بھئی پیغمبر کیسے کھانے کا محتاج ہو سکتا ہے. پیغمبر کی روح جو ہے نا وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. ہماری بھی روح جو ہے وہ صرف پیغمبر نہیں، ہماری بھی روح کھانے کا محتاج نہیں ہے. روح ایک اور چیز ہے. لیکن جسم جو ہے نا، جسم کے احتیاجات ہوتے ہیں، جسم کے خواص ہوتے ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہیں کہتا کہ ہمارے جیسا ہے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم کہہ دو کہ پیغمبر ہمارے جیسا. میں نہیں کہتا ہمارے جیسا ہے، لیکن وہ اللہ کا محتاج ہے. ہر لحظہ ہر آن محتاج ہے اللہ. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ میری ان باتوں کا مطلب یہ نہ نکالنا کہ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر بھی ہمارے جیسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کا پیشاب بھی نستجیر باللہ نجس ہے. میں ان باتوں کو میں نہیں کہہ رہا، میں ان کو نہیں کہتا. لیکن میں حقائق کا انکار نہیں کر سکتا جو بالکل کہ وہ عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان کے ان کی اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. لہذا فرمائی سورہ مبارکہ فرقان میں فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. کفار نے کہا یہ کیسا رسول ہے بھائی، یہ تو کھانا بھی کھاتا، بازار میں چلتا پھرتا نظر آتا، یہ تو انسان ہے. لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا. اس کے ساتھ اگر ایک فرشتہ ہوتا، پر ہوتے اس کے فرشتہ یہ اڑ رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، فیکون معه نذیرا، اس کی باتوں کی تصدیق کر لیتا، ہمیں یقین آ جاتا، باتوں کی تصدیق ہمیں یقین آ جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ میں وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو ہم نے بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے کے مقتضیات بھی ہیں بھائی. ادھر سے کھاتے ہو نا آپ، ادھر سے نکالنا بھی ہوتا ہے، قضاء حاجت بھی کرنی ہوتی. یہ سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس طرح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قضاء حاجت کرتے تھے. اس میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے. حدیث میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے. وہ استنجا بھی فرماتے تھے. اب ان ملعون اب میں نہیں کہتا کہ ان کا جو مدفوع ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نجس ہے، میں نہیں کہتا، لیکن وہ کرتے تھے یہ، ٹھیک ہے نا. ان کا مدفوع کسی نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ زمین کو حکم تھا کہ اس کو ہڑپ لے. ابھی روایت میں آپ کو دکھا دوں گا. یہ عزیز
کھانا کھانا اور قضاء حاجت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے یہ ایک برہان ہے۔ برہان کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دلیل ہے کہ کوئی شخص اللہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ نمبر ہے 75، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام صرف ایک پیغمبر تھے بھائی، الا رسول، صرف ایک پیغمبر تھے، پیغمبر کے علاوہ کچھ اور نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، اللہ نہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی جو والدہ گرامی ہیں وہ بھی اچھی عورت ہے، صدیقہ عورت ہے، پاک عورت ہے۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں کیا کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے بھائی۔ اب یہ قرآن نے فرمایا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ کس کا جواب ہے؟ کس کا جواب؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے کیونکہ نصارہ نے کہا کہ وہ ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ وہ اللہ ہے، ابن اللہ ہے، اللہ نے اس کی صورت میں آیا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن نے فرمایا ان کے جواب میں کہ دیکھو جو وہ تو صرف ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، اور ان کو کھانے کی ضرورت تھی، اور کھانا کھا کے وہ دفع بھی کرتے تھے، کیسا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس شخص کو بھی یہ پتہ چلے یہ نفی الوہیت کے لیے کہ اللہ نہیں ہے، اس کے استدلال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارے کئی احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ کھانا یاکلان الطعام کا کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور مریم بنت عمران علیہ السلام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیوں قرآن ایسے بلا کھانا کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے، کوئی بات ہوئی۔ امہ صدیقہ، وہ خود جو ہے رسول ہے، امہ صدیقہ، اس کی والدہ صدیقہ ہے، یا کھانا کھاتے تھے بھئی، یہ اس کا کیا نقطہ ہے؟ تفسیر عیاشی، محمد ابن مسعود ابن عیاش السلمی سمرقندی، چاپ المکتبہ العلمیہ الاسلامیہ، جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 335۔ اور یہ ایک حدیث سے زیادہ میں یہ مطلب موجود ہے۔ امام علیہ السلام سے روایت ہے وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ قال كَانَ يَتَغَوَّطَانِ، وہ غائط کرتے تھے۔ قرآن کنایے میں فرما رہا ہے کہ وہ غائط کرتے تھے، وہ قضاء حاجت کرتے تھے۔ غائط کس کو بولتے ہیں؟ یتغوطان، یتغوطان یعنی بالکل واضح عربی زبان میں کہ وہ لفظ جو اردو زبان میں ہے نا، جو لفظ ٹھے سے استعمال شروع ہوتی ہے، اس میں 2 دفعہ ٹھے آتے ہیں، یہ کرتے تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے نصارہ، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اور مریم یہ اللہ ہیں، تو یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے سے کیا مراد ہے قرآن کا؟ کہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا قضاء حاجت بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو دیکھیں میرے محترم ناظرین، امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ نہیں ہے، کیا دلیل ہے؟ کھانا کھاتے اور قضاء حاجت بھی فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی عدم الوہیت کی دلیل ہے۔ جو بھی اس میں یہ صفت ہے بھائی، یہ بندوں کی صفات، کھانا کھاتا ہے بھائی، وہ قضاء حاجت کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تیمم کرتا ہے بھائی، زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بدن اس کی پھر صحیح ہو جاتی ہے، پھر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ سب کس کے صفات ہیں؟ یہ سب مخلوق کے صفات۔ یہ کتاب من لا يحضرہ الفقیہ میرے محترم ناظرین، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے سب احادیث صحیح ہیں، سب احادیث صحیح ہیں، اور اللہ اور اس کے شیخ صدوق کے درمیان وہ اس کو حجت سمجھتے ہیں۔ اچھا، صفحہ نمبر 300، یہاں پر روایت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے، امام کے یہ علامات ہیں، ولا يرى له بول ولا غائط لأن الله عز وجل قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك۔ امام کے بہت سارے علامات ہیں، امام اشجع الناس، اعلم الناس، اورع الناس، سب سے عالم، سب سے اللہ کے نزدیک صاحب رضا، اور سب سے زیادہ صاحب تقوی۔ یہ ان کے بعد ان کے امام علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کا امام کا جو بول ہے، بول کس کو بولتے ہیں؟ یورین کو بولتے ہیں نا، پیشاب کو۔ اور غائط کس کو بولتے ہیں؟ غائط جو ہے جو بڑا پخانہ ہوتا ہے جو انسان کے پیچھے سے نکلتا ہے، یہ وہ کبھی کوئی کسی نے نہیں دیکھا ان کا، امام علیہ السلام کا کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے ان کا، لیکن یہ کسی کو کیوں نظر نہیں آتا؟ کسی نے نہیں دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اہل بیت علیہم السلام کا، یہ امام کی نشانی ہوتی ہے۔ لأن اللہ عز وجل وکل الارض بابتلاع ما یخرج منہ، اللہ تعالیٰ نے امام علیہ السلام کی شرف کے لیے، احترام کے لیے زمین کو حکم دیا کہ جو امام سے نکلتا ہے، چاہے وہ پیشاب ہو چاہے پخانہ ہو، اس کو زمین ہڑپ لے۔ ابتلاع بولتے ہیں سوالو کرنے کو، انگلش میں بولتے ہیں نا سوالو، زمین اس کو ہڑپ لے، زمین اندر لے جائے، لہذا اس کو کوئی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ہوتا نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے محترم ناظرین، پاکستان میں غلات کا کیا عقیدہ ہے جو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیشاب پخانہ نہیں ہوتا۔ کیا بکواس تم نے کیا بکواس شروع کیا؟ اچھا، یہ تو بالکل بکواس ہے۔ ہوتا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا کیونکہ زمین اس کو ہڑپ لیتا ہے۔ ایران میں کیا ہے، غالی لوگ، وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جو پیشاب پخانہ ہے وہ پاک ہے، طاہر ہے یا نجس ہے۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ مسئلہ مبتلا بہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ان کا جو پیشاب پخانہ ہے نجس ہے یا پاک ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ آیہ تطہیر کے ظواہر، اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیہ تطہیر کے ظواہر ان کے پیشاب پخانے کو بھی شامل ہوتا ہے، یہ اس کی منصوص نہیں ہے، تو اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان مسائل کو جن کو اہل بیت علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ جب حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے اس خاص مسئلے پر، آپ اس کے آیہ تطہیر کے ظواہر سے مثلا اجتہاد کر کے نکال دیں۔ ایسے اجتہادات جو ظاہر سے بعید ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بچنا چاہیے۔ خود ائمہ علیہم الصلوۃ، اور یہ مبتلا کبھی کسی کو ابتلا نہیں آئے گا، یہ یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام کا جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا پیشاب پخانہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، کسی کو نظر، کیونکہ زمین اس کو ہمیشہ ہڑپ لیتی ہے، تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ نجس ہے یا طاہر؟ ٹھیک ہے نا، میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں کہہ دوں کہ طاہر ہے، یہ سب لوگ مجھے داد بھی دیں گے، لیکن میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، حدیث نہیں اس مسئلے پر۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسئلے پہ حدیث نہیں ہے، تم نہ کہہ دو اپنے سے آپ سے مسئلہ ایسا ہے، تم ساکت رہو۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ساکت رہو۔ تو ہم کہتے ہیں میں اس کا علم رد کرتے ہیں، اس کا علم پلٹا دیتے ہیں امام علیہ السلام کی طرف، جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارے نزدیک صحیح ہے، ہمیں نہیں معلوم اس مسئلے پر۔ حدیث میں یہ ہے وَتَكُونُ رَائِحَةُ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ، کہ ان کا جو امام علیہ السلام کا جو مدفوع ہے اس کی خوشبو جو ہے مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہوتی ہے، مشک سے بھی زیادہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ لیکن احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشاب سے وہ بہت اجتناب کرتے تھے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ کتاب نوادر علی ابن اسباط ہے، یہ بھی اصول اربعہ میں سے ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 131 میں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کے سفر، جو کوفے میں سفر کیا تھا انہوں نے، وہ ساتھ میں تھا۔ جب ہم کوفے کی طرف جا رہے تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر شریف کی طرف چلنے لگے، ادنانی ومضى الى قبر امیر المؤمنین علیہ السلام، مجھے ساتھ لیا انہوں نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور ہم چل پڑے امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر شریف کی طرف۔ فتبعته فلما صار في بعض الطريق غمزه البول، ہم چل پڑے تھے، اور یہ اس طرح کی حدیث اور بھی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم راستے میں تھے تو امام علیہ السلام کو پیشاب کرنے کی حاجت پیش آئی، فاعتزل عن الجادہ، وہ جو راستہ ہے شاہراہ ہے اس سے ہٹ گئے، راستے سے دور گئے، فبال ناحیتاً فبال، وہ سائڈ پہ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے پیشاب کیا۔ ونبش الرمل بيده فخرج له الماء، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ریتی تھی، ریتی کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے کھودا ہے تو وہاں سے پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، اعجاز کرامت امامت۔ فَتَطَهَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، پھر انہوں نے وہاں پہ تطہیر کیا۔ اب تطہیر سے کیا مراد ہے؟ مثلا استنجا کیا، وضو بنایا، پھر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پھر انہوں نے وہاں پہ دعا کی، اور وہاں یہاں دعا بھی مذکور ہے کہ انہوں نے کون سی دعا کی۔ اوکے، تو یہ حدیث کم نہیں ہے اس طرح، ائمہ طاہرین علیہم السلام استنجا بھی کرتے تھے، اور یہ کوئی ائمہ علیہ السلام کی تعریف نہیں ہے کہ آپ کہہ دو کہ ان کو وہ ہمارے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجا نہیں کرتے تھے، یا انہوں بھائی وہ بناوٹی استنجا کرتے تھے دکھانے کے لیے، یہ کہ کوئی کہہ دے کہ وہ دکھانے کے لیے استنجا کرتے تھے، ایک تہمت بہتان ہے، کوئی حدیث روایت توڑی ہے۔ یہ کتاب من لا يحضر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب العلمیہ،
الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 16 ہے. بیت الخلاء میں وہ داخل ہونے کے آداب. پہلی حدیث اس باب میں، قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشد الناس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشد الناس توقیا للبول. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی احتیاط کرتے تھے، سب لوگوں سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ پیشاب سے بچیں، آپ سے بچیں، آپ سے بچیں. حتی انه كان اذا اراد البول عمد الى مكان مرتفع من الارض او مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ایک اونچی مقام پہ جاتے تھے، یا ایک ایسے مقام پہ، مثلا سفر میں کہیں ہے اونچے مقام پر کہ اگر پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب وہ نیچے مقام پہ گر جائے اور واپس چھینکیں ان پہ نہ پڑیں، یا ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ریتی بہت ہے، کیونکہ ریت جذب کر لیتا ہے، اس سے چینکیں نہیں پڑتی نا. تو اس طرح فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے پیشاب سے وہ نہایت کوشش کرتے تھے کہ ان کے پیشاب، اپنے پیشاب کی چینکیں ان پہ نہ پڑے. اوکے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل المتوضع، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو خانہ داخل ہوتے تھے، جب وہ لیٹرین داخل ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، اللہم امت عنی الاذى واعذنی من الشیطان الرجیم. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں رجس سے، نجاست سے، خباثت سے، شیطان رجیم سے، اور جتنے بیماریاں ہیں مجھ سے نکال دے، مجھ سے دور فرما. یہ دعا فرماتے. وَإِذَا اسْتَوَى جَالِسًا لِلْوُضُوءِ، اور جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس طرح دعا کرتا تھے، اللہم اذھب عنی القضا والأذى واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھ سے درد اور مجھ سے بیماری دور فرما اور مجھے پاکوں میں شامل فرما. وَإِذَا تَزَحَّرَ قال اللہم اطعمتنیہ طیبا فی عافیۃ فاخرجہ منی خبیثا فی عافیۃ. جب وہ زہرہ بولتے ہیں عزیزو، زور سے سانس لینا، زور سے سانس لینا. دیکھیں آپ جب باتھ روم جاتے ہیں نا، زور سے سانس لیتے ہیں تاکہ مواد نکل جائے. اوکے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے سانس لیتے تھے قضاء حاجت کے وقت، تو یہ دعا فرماتے تھے کہ پروردگارا اللہم اطعمتنیہ طیبا. حضرت اب آپ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ کیسے دعا ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ بن عمران نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں بہت سارے ایسے حالات میں تیرا بندہ ہوں، بندوں کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں تیرا ذکر کروں ان حالات میں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ. ہر حالت میں آپ باتھ روم جاتے ہیں، پیشاب، ہر حالت میں میرا ذکر کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہر حالت میں میرا ذکر. آپ جب پیشاب پخانا جاتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. آپ جب جاتے ہیں نا پیشاب پخانے کے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب اللہ کے علم ہے، ہر جگہ. آپ دنیا کے گندے ترین مقامات میں بھی جائیں، پاک ترین مقام میں بھی جائیں، اللہ کی نظر سے آپ دور نہیں ہیں بھائی. ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گہری سانس لیتے تھے قضاء حاجت کے وقت اس طرح دعا کرتے ہیں، اے میرے رب تو نے مجھے طیب کھانا دیا، پاک کھانا دیا، عافیت میں مجھے کھانا دیا، فخرج ہو منی خبیثاً فی عافیت. تو اب مجھ سے خبیث کو نکال دے، اب مجھ سے جو خبیث مدفوع ہے اس کو نکال دے عافیت کے ساتھ. یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. انہوں نے قضاء حاجت کے وقت، یہ ایک حدیث، دو حدیث، کئی حدیث ہیں. اب تم آگے کہہ دیکھو قضاء حاجت ہی نہیں کرتے تھے. یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ کیوں ایسے بکواس کرتے ہو؟ کیوں ایسے بکواس کی ضرورت؟ کون سی حدیث ہے کہ وہ قضاء حاجت نہیں کرتے تھے؟ کون سے قرآن کی آیت ہے کہ وہ قضاء حاجت نہیں کرتے تھے؟